السلام علیکم ناظرین. آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میاں صاحب خود نہیں آئیں گے، ہم انہیں لائیں گے. اور ہم انہیں کیسے لائیں گے؟ ہم انہیں قانون کے شکنجے میں کس کے لائیں گے. اور وہ قانون جو ہے وہ ہے برطانیہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ. کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ یہ تو وقت بتائے گا، لیکن عملی صورتحال مختلف ہے. عملی صورتحال ایک حکومت کی طرف سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ ان کا ویزا اور ویزے کی میعاد ختم ہونے والی ہے، تو اس کی وجہ سے میاں صاحب واپس آنے کی بات کر رہے ہیں. ورنہ کیونکہ اب وہ برطانیہ میں رہ نہیں سکتے. یہ بات غلط ثابت ہو گئی اور پتہ چلا کہ ابھی بھی کم از کم ان کے پاس 2 سال برطانیہ میں رہنے کے لیے ہیں. تو اس کے بعد یہ دوسری بات کہی گئی. یہ دوسری بات بھی اتنی ہی بے بنیاد ہے جتنی کہ پہلی بات بنیاد تھی. اس طرح کی سچویشن ایسی کیفیات میں حکومتیں اختیار کیا کرتی ہیں اور ایسے موقف حکومتوں کی طرف سے ایسے وقت میں آتے ہیں جب وہ مشکلات کا شکار ہو جائیں اور انہیں نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے. انہیں نکلنے کا راستہ کیوں دکھائی نہیں دے رہا؟ اس کی ایک وجہ ابھی حال ہی میں ہمارے دوست اور بڑے منفرد کالم نگار جاوید چودھری صاحب نے بتائی ہے. جاوید چودھری صاحب کی یہ بات ایک انکشاف کا درجہ رکھتی ہے. انہوں نے اپنے کالم میں سابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ کو، بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو کوٹ کیا ہے، جنہوں نے میاں لطیف جو مسلم لیگ نون کے ہیں اور خود 2 وزراء تحریک انصاف کے بھی، ان کے سامنے یہ بات کہی کہ اب یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا اور میں نے اپنے بچوں سے کہہ دیا ہے کہ اپنے جو اثاثے ہیں ان کو بیچیں اور کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جیسا آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ اب یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا تو پھر خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے. اور یہ خطرے کی گھنٹی کس طرح سے بج رہی ہے؟ یہ خطرے کی گھنٹی بہت ہی خوفناک طریقے سے بج رہی ہے، جس کا ایک پہلو تو بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے بتایا. اور اگر بریگیڈیئر اعجاز شاہ جیسا آدمی اس ملک کے مستقبل سے مایوسی کا اظہار کر رہا ہو تو پھر عام آدمی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ کس درجے مایوس ہوں گے اور کس درجے مشکلات کا شکار ہوں گے. ایک بات تو یہ ہے. لیکن جو دوسری پہلو ہے ملک کے مستقبل کے بارے میں، وہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن اور تقریباً اس کو ہولناک آپ کہہ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلی بار پاکستان کو اپنے دفاع کے سلسلے میں اور دفاعی اخراجات کے سلسلے میں غیر ملکی بینکوں سے قرضے لینے پڑ رہے ہیں. ایسا برا وقت پاکستان پر کبھی نہیں آیا. ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے؟ خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں کہ اگر آج ہم اپنے دفاع کے سلسلے میں اس قدر بے بسی کا شکار ہو گئے ہیں تو آنے والا کل اس سے بھی بری خبر لائے گا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ خود ہمارا ایٹمی دفاعی پروگرام جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہو جائے اور اس کے بارے میں یہ مطالبات سامنے آنے لگیں کہ یہ اب آپ کے سنبھالنے سے سنبھلتا نہیں ہے، یہ آپ ہمارے حوالے کر دیجیے گا. ایسا کیوں ہوا؟ اگر مولانا فضل الرحمان کی بات پر جائیں تو مولانا فضل الرحمان تو بہت پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت اسی ایجنڈے پر لائی گئی. سب سے پہلے جو ان پر اعتراض کیا جاتا ہے موجودہ حکومت پر اور اس حکومت کی پالیسی پر کہ سب سے پہلے انہوں نے کشمیر کے سفیر بھی بنے، باتیں بھی کی، کشمیر کا مقدمہ بھی لے کے گئے اور عملی طور پر کشمیر ہار دیا. اور آج کشمیر کا ہمارا کوئی مقدمہ باقی رہا نہیں ہے اور خود اس حکومت کی طرف سے اس کشمیر کو اب بھلا دیا گیا ہے. اور اس کی جو ایکسٹریم مثال یہ ہے کہ ابھی OIC کا جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں بھی عمران خان نے اپنی تقریر میں کشمیر کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا. یہ کسی بھی پاکستان میں اعلیٰ ترین سطح پر کشمیر کو فراموش کرنے کی اس سے بدترین مثال پاکستان کی تاریخ میں آج تک دیکھنے کو نہیں ملی. تو یہ پہلی بات ہوئی. دوسری بات جو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایٹمی پروگرام کا سودا کرنے آئے ہیں. تو اب جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے اور خاص طور پر ہماری معیشت کی وجہ سے جس قسم پرسی کا ہم شکار ہو گئے ہیں، اس کے نتیجے میں ایٹمی پروگرام واقعی خطرات میں چلا گیا ہے. تو یہ دوسری جو مولانا فضل الرحمان کا جو نیریٹو تھا، یہ اس کا دوسرا نقطہ ہے اور یہ دوسرا نقطہ بھی اب آج حالات اسی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں.
تیسرا نقطہ یہ بھی مولانا فضل الرحمان کے نیریٹو کا ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، لیکن حکومتی حلقوں کے اندر سے یہ اطلاعات ملتی رہتی ہیں کہ حکومت ایسا کرنا چاہتی ہے، لیکن کسی میں ایسی ہمت نہیں پائی جاتی کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ سکیں۔ تو یہ ہے ناظرین وہ بحران جو دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس بحران کی جو چابی ہے، جو کلید ہے، جو اس کی سرخی ہے، وہ ہے پاکستان کی معیشت۔ اور اس شعبے کی جو شہ سرخی ہے وہ ہے عوام کا 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو جانا۔ آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، اور پھر یہ کہ یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ یہ صورتحال ہے جس پر پہلی بار ہمارے قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا کے ایریاز میں خواتین کی طرف برقع پوش خواتین مظاہرے کے طور پر باہر آئی ہیں۔ اول تو خیبر پختونخوا جیسے علاقے میں جہاں ابھی ہم یہ بات بحث کرتے ہیں کہ خواتین کو ووٹ ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ملتی اس معاشرے میں، اس معاشرے کی عورتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے باہر نکل آنا، میڈیا سے بات کرنا، یہ بڑی الارمنگ بات ہے۔ یہ اس طرح کی الارمنگ بات ہے، یہ جیسی 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جو ایک پاپولر عوامی تحریک برپا ہوئی تھی، یہ اس قسم کی تحریک کی شروعات محسوس ہوتی ہیں۔ وہ تحریک بھی اس تحریک کی مقبولیت میں کئی عوامل تھے، ان میں ایک اہم جو عنصر تھا وہ یہی تھا کہ خواتین سڑکوں پہ آ گئی تھیں۔ اس زمانے میں ایک نعرہ بن گیا تھا کہ آنچلوں کے پرچم بن گئے، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر آنچلوں کے پرچم بن رہے ہیں۔ اگر خواتین بازار میں نکل آئیں اور مظاہرہ کریں اور احتجاج کریں تو پاکستان کی کنزرویٹو سوسائٹی میں اس سے بڑی بات اور اس سے بڑا واقعہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو دراصل ان خواتین کا باہر نکلنا اور اسی روز لاہور میں بھی خواتین کا ایک مظاہرہ ہونا، یہ ایک علامت ہے، یہ پتہ دیتی ہے آنے والے دور کا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور عوامی اشتعال کے مظاہر کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے اگر خواتین باہر آئیں۔ اور یہ اب دیکھیں خیبر پختونخوا میں آئی، کل لاہور میں آئی، اسی طرح اگر کراچی میں نکل آئیں، کوئٹہ میں نکل آئیں، یا پاکستان کے دیگر شہروں میں نکل آئیں، اور یہ نکلیں گی۔ اس کا یعنی اس کے یہ جو واقعہ خیبر پختونخوا میں جس کا آغاز ہوا ہے، یہ فالو ہوگا، یہ ٹرینڈ بنے گا، اور یہ جب جیسے ہی ٹرینڈ بنے گا اس کے نتیجے میں مظاہروں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جس پر قابو پانا بہت ناممکن ہوگا۔ یہ ایک بڑی اور جامع تحریک کے آثار ہیں، اور یہ جو جامع تحریک کے آثار ہیں اس کے کئی اثرات ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جو میاں صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مستقبل قریب میں آنے والے ہیں، تو وہ بیسیکلی اگر وہ آتے ہیں تو وہ لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے، ممکنہ طور پر اس کی قیادت کریں گے۔ تو وہ اس تحریک کا نقطہ یعنی انتہائی نقطہ ہوگا، نقطہ عروج ہوگا، اس کو وہ تصور کیا جائے گا۔ تو اس تحریک کی ابتدا کل خواتین کے جلوس سے شروع ہو گئی، اور اس جلوس کی اور اس مظاہرے کی بنیاد حکومت کی مس مینجمنٹ، معاشی بے تدبیری، اور اس کے نتیجے میں عوام کا 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو جانا ہے۔ تو یہ کل ایک بڑی ابتدا ہو گئی ہے، اور اس کے بہت غیر معمولی نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں پہلی بات تو یہ ہوگی کہ میاں صاحب کی جلد واپسی کے لیے کوششیں شروع کر دی جائیں، کیونکہ اگر میاں صاحب جلد واپس نہیں آتے اور اس بری صورتحال میں ایک امید نہیں بنتے تو اس کے نتیجے میں معاملات اور بگڑ جائیں گے، اور ریاست اور ان گورنیبل ہو جائے گی، اور معیشت اور خرابی کا شکار ہو جائے گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کی یہ تیاریاں اور تیز ہو جائیں گی، اور اس مقصد کے لیے کیا کیا ہونا ہے اس میں یہ پہلی بات تو یہ کہ میاں صاحب کے جو مقدمات ہیں ان کے خاتمے کی طرف معاملات چلے جائیں گے۔ اور یہ وہی بات ہے جس کی احسن بون کے بیان سے ہمیں بازگشت ملتی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو کسی کی نااہلی ہے وہ تاحیات درست نہیں ہوتی، اور پیپلز پارٹی کے ایک ایسے شخص کی طرف سے جو میاں صاحبان کا سخت مخالف ہے، یعنی اعتزاز احسن، اس نے بھی اس بیان کی، اس موقف کی تائید کی۔
تو یہ معاملات اس کی طرف بڑھتے دکھائی دیتے ہیں میاں صاحب کے مقدمات کے خاتمے کی طرف، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بوف ہے یہ کتنی شدت ہے، اس کی تصدیق خود عمران خان نے اپنے بیانات سے کی، جس میں انہوں نے کہا کہ مقدمات ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے اور سزائیں واپس لینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ہوئی دوسری بات۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو ہوگا وہ ایک آئینی پیکج کی منظوری ہوگا کہ ایک عبوری دور جو آئے گا، یعنی عام انتخابات سے پہلے اگر کوئی حکومت بنتی ہے تو اس دوران میں پارلیمنٹ ایک آئینی پیکج کی منظوری دے گی، جس کے ذریعے ان تمام غیر جمہوری اقدامات کو انڈو کر دیا جائے گا، اور ان اقدامات کو انڈو کر دیا جائے گا جس کے ذریعے انتخابات کو اور دیگر چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کا ایک پہلو تو انتخابات سے متعلق ہوگا، اور دوسرا تعلق نیب قوانین سے بھی ہو سکتا ہے، جس میں موجودہ دور میں جو معاملات ہوئے ہیں، جو اسکیم سامنے آئے ہیں، ان سے بچنے کے لیے قانون سازی کر لی گئی تھی۔ اس قانون کے انڈو ہونے کے بھی امکانات سامنے نظر آ رہے ہیں، دیوار پہ نظر آ رہے ہیں۔ اس تیاری کا جو میاں صاحب کی واپسی کی تیاریوں کے سلسلے میں جو تیسرا اہم بات ہے یہ ہے کہ اگر اس معاملے میں موجودہ حکومت اور عمران خان ضد کرتے ہیں اور تصادم کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بحران اور گہرا ہو جائے گا اور سنگین ہو جائے گا، اور کسی ایسے حادثے کا امکان بڑھ جائے گا جو بڑی بدقسمتی کا باعث بن سکتا ہے ہمارے لیے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کی جانی چاہیے کہ معاملات اتنی خرابی کی طرف نہیں بڑھیں گے، اور ہمارے جو حکمران طبقات ہیں وہ اپنی ذاتی انا کو اہمیت دینے کے بجائے ملک کے مفاد کو پیش نظر رکھیں گے، اور معاملات کو کسی اتفاق رائے کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ہٹ درمی سے معاملات کو مزید پیچیدہ نہیں کریں گے۔ خدا حافظ۔ اپنا رد عمل دینا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔